السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، پروگرام ہم لوگ کے ساتھ میں ہوں علی ممتاز۔ ناظرین، وہ وقت بہت قریب ہے کہ جس کا سب کو انتظار ہے۔ ہر طرف یہی بات ہو رہی ہے کہ ماہ اگست میں ملک میں کیا ہونے والا ہے۔ کیا حکومت اپنی حکومتی ذمہ داریاں نبھاتی رہے گی، اسی طرح سے معاملات آگے چلتے رہیں گے، یا جو لانگ مارچ کی بات ہو رہی ہے یا انقلاب کی کال دینے کی بات ہو رہی ہے، یہ سب کچھ ہوگا اور حکومت کو اپنے معاملات کو لپیٹ کر گھر کی طرف روانہ کر دیا جائے گا۔ لیکن بہت اہم سوالات ہیں، اور اس میں انقلاب کی کال کی جو بات ہوئی ہے، یہ ذکر صرف ابھی سے نہیں ہے، یہ صرف سن 2014 سے ہی اس کا ذکر شروع نہیں ہوا ہے کہ انقلاب کی کال دی جائے گی، بلکہ گزشتہ کئی سالوں سے اس پر بات ہوتی چلی آ رہی ہے۔ اور ڈاکٹر طاہر القادری 1970 سے یہ بات کر رہے ہیں اور اپنے مختلف خطبات میں اس کا بار بار ذکر کر چکے ہیں اور کہہ چکے ہیں کہ ان کا مقصد، ان کا مشن جو ہے وہ انقلاب ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے موجود ہیں قائد پاکستان تحریک ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے ساتھ۔ ڈاکٹر صاحب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا، اور جیسے کہ پروگرام کے آغاز میں نے کہا کہ انقلاب کی کال کا سب کو انتظار ہے، اور آپ نے انقلاب کا ذکر اسی سال 2014 سے نہیں بلکہ 1970 سے آپ کرتے چلے آ رہے ہیں۔ انقلاب کے حوالے سے پہلا مگر دو ٹوک سوال یہ کہ انقلاب کیسے آئے گا، اس پر عمل کیسے ہوگا؟ مثلاً کیا آپ لانگ مارچ کریں گے، دھرنا دیں گے اور پھر اس کے بعد مذاکرات ہوں گے، یا اقتدار پہ قبضہ کر لیں گے؟ دیکھیے، کچھ راز ایسے ہوتے ہیں جنہیں آخر وقت تک سینے میں رکھا جاتا ہے۔ یہ انقلاب مکمل کیسے ہوگا اور یہ چلتے کیسے بنیں گے، یہ جو اقتدار کا قبضہ مافیا ہے، یہ ایک ایسا راز ہے کہ یہ اس دن انشاءاللہ اس کا پورا میکنزم اناؤنس کروں گا۔ ٹھیک ہے، اس سے پہلے نہیں بتایا جا سکتا، مگر اس کا میکنزم ہے۔ اور یہ بات کلیئر کر دینا چاہتا ہوں، نکال کے رکھ دیں، یہ کلیئر کر دینا چاہتا ہوں کہ آئین کی روح کے مطابق ہوگا۔ رہ گیا آپ کے سوال کا وہ حصہ کہ ان سے کوئی مذاکرات ہوں گے، وہ آؤٹ آف کویسچن ہے۔ مذاکرات ہرگز نہیں ہوں گے اور مطالبات بھی ہرگز نہیں ہوں گے۔ سمپل ایک ہی آبجیکٹو اور ایک ہی ایجنڈا ہے، اور وہ یہ کہ عوام نے انہیں اپنی امانت کو چلانے کے لیے ووٹ دے کر اپنا ملازم مقرر کیا۔ یہ چوزن ریپرزنٹیٹیوز تنخواہ لیتے ہیں، کبھی نہ بھولیے، پرکس اور پریولیجز لیتے ہیں، جہاز کے ٹکٹ لیتے ہیں، اپنے اور اپنے پورے خاندان کے کروڑہا روپے کے بھی جائز ناجائز علاج معالجے کے بل سبمٹ کر دیں تو ان کا آڈٹ بھی نہیں ہوتا، ایم این ایز، ایم پی ایز کا، نو آڈٹ۔ ٹھیک ہے، 100% اس کا ریمبرسمنٹ لیتے ہیں۔ اس میں تو بیوروکریٹس بھی شامل ہیں۔ جہاں وہ بھی شامل ہوں گے، میں نے اسٹڈی ان کو کیا ہے، کیونکہ جب میں ایم این اے تھا تو میں اسٹڈی کرتا تھا۔ آپ 2002 سے 2004 کی، میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے ایک بات بتاتا ہوں پوری قوم کو، جتنے ایم این ایز نے علاج معالجے کی ری ایمبرسمنٹ کلیم کی ہیں اور پیسے واپس لیے ہیں، ان کی فہرستیں چھپی ہوئی پاکستان کی پارلیمنٹ اور نیشنل اسمبلی کی لائبریری میں موجود ہیں۔ صرف ایک شخص کا نام نہیں ملے گا اس کو، اور اس کا نام طاہر القادری ہے، جس نے ایک پیسہ بھی کبھی کلیم نہیں کیا۔ جبکہ اس پیریڈ میں میرے بیٹے حسین محی الدین کے 3 بار آپریشنز ہوئے، اور اس وقت پرائم منسٹر تھے میر ظفر اللہ جمالی اور چودھری شجاعت حسین صاحب، چونکہ دونوں کا تعلق تھا۔ انہوں نے بارہا اصرار کیا کہ آپ کی انٹائٹلمنٹ ہے، آپ کے بیٹے کے آپریشن ہوئے ہیں، آپ ان کے پیسے ری ایمبرسمنٹ بنتی ہے لیں، یہ قانون میں ایم این ایز کا رائٹ ہے۔ میں نے کہا میں اس کو استحصال اور ظلم سمجھتا ہوں۔ جو لوگ علاج کرنے اور کروانے کی صلاحیت نہیں رکھتے، ان کے بچے ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر جاتے ہیں اور ان کو پیناڈول کی گولی نہیں ملتی۔ جو حق رکھتے ہیں کہ ان کو پیسہ ملے، ان کو تو پیسہ نہیں دیا جاتا۔ اور یہ ایم این اے، ایم ای، ایم این اے، ایم پی اے، وزراء، سینیٹر، وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ، جن کے پاس اربوں کھربوں روپے کی جائز ناجائز دولتوں کے خزانے ہیں، جو 100 بار علاج کروا سکتے ہیں، یہ ساری سہولتیں ان لوگوں کے لیے، یہ سب حرام خوری کے قوانین ہیں۔ تو میں نے نہیں لیا
ایک پائی بھی. اور میں آپ کو یہ بات بھی بتانا چاہتا ہوں، نام نہیں لوں گا، بڑے بڑے کلخی والے سیاستدان اور مذہب اور دین کا نام لینے والے بھی لیڈرز میں نے دیکھے، اگر انہوں نے پیناڈول کی گولی کا پتہ لیا تھا اور نزلے زکام کی سیرپ کی ایک شیشی لی تھی تو اللہ گواہ ہے اس کی ری امبرسمنٹ بھی نیشنل اسمبلی کے بجٹ سے کی. اچھا، اس میں وہ ڈاکٹر پیسے بھی وصول جو کیے. تنخواہ لیتے ہیں امارات کو ایک طرف صرف جو تنخواہ لیتے ہیں، کیا وہ لینا بھی غلط ہے ان کا؟ نہیں، تنخواہ دنیا بھر میں ایم این ایز لیتے ہیں. تو میرا کہنا یہ ہے کہ جب آپ نے تنخواہ لی قومی خزانے سے تو آپ عوام کے نوکر ہو گئے، آپ ملازم ہوئے. دیکھیے نا، آپ اگر کسی ٹی وی چینل پہ کام کرتے ہیں تو آپ اس کے مالکان کے اس فرم کے ملازم ہیں. آپ یونیورسٹی میں کام کرتے ہیں، آپ کسی بھی سرکاری محکمے میں کام کرتے ہیں، تنخواہ لیتے ہیں تو آپ سرکار کے اس محکمے کے ملازم ہیں. ٹھیک ہے. ایم این اے، ایم پی اے، وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ سب نوکر ہیں، ملازم ہیں، سرکار کے خزانے سے تنخواہ لیتے ہیں اور خزانے میں تنخواہ غریب عوام کے ٹیکسوں سے جاتا ہے. اب عوام نے ان کو مقرر کیا پیسے دے کر تنخواہ کے اوپر کہ تم ہماری امانت کی حفاظت کرو، ہماری جان و مال کی حفاظت کرو، ہماری عزت و آبرو کی حفاظت کرو، ہمیں خوشحالی پہنچاؤ، عدل اور انصاف پہنچاؤ، ہمارے بنیادی ضروریات ہمیں فراہم کرو، بنیادی حقوق کی حفاظت کرو، ملک کو اور ریاست کو ایمانداری اور دیانتداری سے چلاؤ. ان کے ذمہ فرائض لگائے. اب بجائے اس کے کہ عوام کو عدل دیں، عدل سارا ان کے گھر جا رہا ہے. عوام کو روٹی دیں، کھانا ان کے گھر جا رہا ہے. عوام کو عزت و آبرو دیں، عزت و آبرو ان کے لیے ہے. عوام کو عدل اور انصاف دیں، وہ ان کو نہیں جا رہا. عوام تو بجلی، پانی، سوئی گیس، روٹی کے لقمے کو ترس کے مر گئی. عوام تو گردے بیچ کر اپنا گھر کا خرچہ چلانے پر جا پہنچے اور قبروں سے مردے نکال کر ان کی بوٹیاں پکا کے کھلا رہے ہیں حرام. عوام اس حال کو جا پہنچے جن کے یہ نوکر تھے اور انہوں نے خیانت کی. چونکہ خیانت کی تو وہ معاہدہ تھا عوام کے اور ان کے درمیان جو انتخابات کے ذریعے طے پایا تھا، وہ معاہدہ، آئینی معاہدہ ٹوٹ گیا. اب معاہدہ ٹوٹ جانے کے بعد اب یہ امین نہ رہے، یہ ناجائز قابض رہے ہو گئے اور غیر آئینی طور پہ اب ان کا قبضہ ہے. ہوگا اس طرح کہ جن عوام نے ان کو اپنی امانت پر بٹھایا تھا، ان کی چوری چکاری، ڈاکہ زنی اور خیانت اور کرپشن کے بعد معاہدہ ٹوٹ گیا. اب یہ امانت دار نہ رہے، اب وہی عوام ان کو اس دن کک آؤٹ کر دیں گے اور نکال کے اس جگہ پہنچا دیں گے جہاں سے آئے. ڈاکٹر صاحب، آپ نے کہا کہ مذاکرات بھی نہیں ہوں گے، مطالبات بھی نہیں ہوں گے. اگر یہ دونوں نہیں ہوگا تو پھر حکومت کی چھٹی کیسے ہوگی؟ حکومت کی چھٹی انشاءاللہ اس طرح ہوگی، دنیا دیکھے گی کیسے ہوتی ہے. تو کیا زبردستی جا پرامن کر ہوگا انقلاب، پرامن ہوگا انقلاب، سبز ہوگا انقلاب، ڈیموکریٹک پاپولسٹ انقلاب ہوگا، یعنی عوام کی طاقت سے انقلاب ہوگا، خواتین کی طاقت سے انقلاب ہوگا، مزدوروں کسانوں کی طاقت سے انقلاب ہوگا، صحافیوں اور وکلاء کی طاقت سے ہوگا، طلبہ اور جوانوں اور یوتھ کی طاقت سے انقلاب ہوگا. وہ 18 کروڑ عوام جن کو اس آئین نے، اس کے پہلے آرٹیکل نے جو پریمبل کے اندر ہے، اس آئین نے جس اقتدار کا عوام کو امین اور حامل ٹھہرایا تھا، وہی پرامن طریقے سے ان کو اس ملازمت سے برخاست کر دیں گے، نکال کے باہر پھینک دیں گے. جب آپ کال دیں گے انقلاب کی تو کیا یہ لانگ مارچ ہوگا، یہ دھرنا ہوگا، یا جس طرح 11 مئی کو آپ نے ملک کے 60 شہروں میں احتجاج کیا اور بہت بڑے بڑے اجتماعات ہوئے، تو اسی طرح ہر شہر میں آپ کے اجتماعات ہوں گے، لانگ مارچ نہیں ہوگا؟ یہ دوسرا سوال بھی ان رازوں میں سے ہے جو میں کال دوں گا تو اس وقت بیان کر دوں گا. یہ اس دن نہیں بلکہ اس دن سے تھوڑا عرصہ قبل بیان کر دوں گا کال کے ٹائم پر. یہ ایک میکنزم ہے، میکنزم قبل از وقت بتائی نہیں جاتی. بالفرض اگر لانگ مارچ ہوگا تو ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ 11 مئی کو سب سے زیادہ جو ایفیکٹ ہوئے وہ پاکستان تحریک انصاف تھی، کیونکہ انہوں نے ڈی چوک کا اعلان کیا تھا کہ وہاں پر احتجاج ہونا ہے. ان کے ورکرز ملک کے مختلف شہروں سے روانہ ہوئے اسلام آباد کے لیے، لیکن پولیس کو استعمال کیا گیا، ایڈمنسٹریشن کو استعمال کرتے ہوئے بس ڈرائیورز کو، وین ڈرائیورز کو ڈرایا دھمکایا گیا اور ان سے ان کی بسز، ان کی وینز چھین لی گئی. ان سے کہہ دیا گیا کہ خبردار اگر آپ نے وین یا اپنی بس نکالی تو ان کو سب سے زیادہ اس کا ایفیکٹ ہوا. اس دفعہ اگر آپ لانگ مارچ کی کال دے کر اسلام آباد کے لیے آپ جاتے ہیں اور ایک دفعہ پھر ایسا ہی کچھ کیا جاتا ہے تو تب آپ کا کیا لائحہ عمل ہوگا؟ دیکھیے، ہم یہ لانگ مارچ جو جنوری 2013 میں ہوا تھا، یہ سب کچھ اس سے کہیں زیادہ بڑے پیمانے پر پہلے بھی دیکھ چکے ہیں. لیکن اس مرتبہ اتنے عوام نکلیں گے
کہ حکمرانوں کا یوم محشر بن جائے گا اور جس پولیس کے ذریعے انہوں نے روکنا ہے ان کے اعضاء شل ہو جائیں گے، شل ہو جائیں گے۔ اس پولیس کا جو مردہ ضمیر ہے وہ ان کے اندر اتنی طاقت نہیں چھوڑے گا کہ عوام کے سامنے 14 لاشیں گرا کر اور 100 کو چھلنی کر کے جتنا ان کا ضمیر ان پر لعنت اور ملامت کر رہا ہوگا، یہ کالی وردی بے پہننے والے بھیڑیوں کو جن کا نام پولیس ہے، جنہوں نے اپنا ایمان، اپنا ضمیر، اپنی شرافت، اپنی غیرت سب کچھ برباد کر دیا 2 ٹکے کی نوکریاں بچانے کے لیے، یہ کس منہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوں گے؟ یہ اپنی وردیاں رکھنے والے پولیس افسر اور اہلکار کس منہ سے خدا کی عدالت میں پیش ہوں گے؟ 2 ٹکے کی نوکری اور معصوم نہتے عورتوں سمیت 16 لاشیں اور 100 کو چھلنی کرنا، یہ ان کا ضمیر ان کو ملامت کر رہا ہے، یہ ڈی مورلائزڈ ہیں۔ اس دن ان کے اندر سکت نہیں رہے گی انشاءاللہ، اور اگر یہ باہر آئے تو عوام ان بھیڑیوں کو دبوچ دیں گے، وہ یوم انقلاب ہوگا۔ عوام بھیڑ بکریاں بن کے نہیں نکلیں گے، انشاءاللہ شیروں کی طرح نکلیں گے۔ انقلاب ہر غریب اور کمزور تر آدمی کو شیر بنا دیتا ڈاکٹر صاحب ہے۔ کہیں پھر ایف آئی آر اس درج کو نہ پتا ہو؟ ہوتا ہے کہ آج میری تقدیر کے بدلنے کا دن ہے۔ اس دن مزدور بھی نکلیں گے علی ممتاز، اس دن کسان بھی ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں نکلیں گے، اس دن ورکر نکلیں گے، اس دن طلبہ نکلیں گے، اس دن مشائخ نکلیں گے، اس دن عوام نکلیں گے، اس دن ٹریڈ یونینز کے لوگ نکلیں گے، تاجر نکلیں گے، عامت الناس جو بھوک کی آگ میں جل رہے ہیں، ٹھیک ہے، جن کو غربت نے پیس رکھا ہے، جو گھر میں بیٹھ کے ہر روز اپنے دامن اٹھا کے انہیں بددعائیں دیتے ہیں، اس دن ساری دنیا نکلے گی۔ اور میں میسج بھی دے رہا ہوں، لوگوں نکلنے کو تیار رہو، کال کا انتظار کرو، تیاری پہلے کر لو۔ اس دن مخلوق نکلے گی اور ان کو بھاگنے کی جگہ نہیں ملے گی انشاءاللہ تعالی، اور وہ دن ان کا یوم حشر ہوگا۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ سے ہماری انقلاب کی کال کے حوالے سے مزید گفتگو جاری رکھیں گے۔ اس موقع پہ ہمیں لینی ہے ناظرین ایک بریک، اور بریک کے بعد ہم لوٹ کر آئیں گے تو آج کے پروگرام میں تمام پوچھے جانے والے سوالات اہم ہیں، لیکن ایک انتہائی اہم سوال جس کے بارے میں یقیناً سب جاننا بھی چاہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کا اس پر کیا جواب ہوگا، کیا رائے ہوگی ڈاکٹر صاحب کی، وہ ہم سوال پوچھیں گے، لیکن اس سے پہلے ہمیں لینی ہے یہ بریک۔ میں دیوانہ وائے طاغوتی طاقتوں سے لڑوں گا، جنگ لڑوں گا، خواہ میرے جسم کے ذرے ذرے کر دیے جائیں۔ کی قسم ہم صرف تیری رضا کے لیے، گنبد خضرا کے بقی کی رضا کے لیے، تیرے دین کے لیے ہم نے عہد کر لیا کہ ہم وقت کے طاغوتوں سے جنگ کریں گے، باطل قوتوں سے جنگ لڑیں گے، دجل و فریب کو ختم کریں گے، سرکشی بغاوت کو کچل دیں گے۔ اے اللہ، تیری زمین پر تیرے قانون کا راج نافذ کر کے دم لیں گے اور پرامن انقلاب کے دور کا آغاز کریں گے۔ اس گھر میں بیٹھ کر، اللہ کے گھر میں اللہ کی عزت کی قسم کھا کر، آقا دو جہاں کی کمری کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں کہ میں دیوانہ وائے طاغوتی طاقتوں سے لڑوں گا، جنگ لڑوں گا، خواہ میرے جسم کے ذرے ذرے کر دیے جائیں۔ ناظرین بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید پروگرام ہم لوگ، اور آج کے پروگرام میں ہماری خصوصی گفتگو جاری ہے قائد پاکستان عوامی تحریک ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے ساتھ۔ ڈاکٹر صاحب، ابھی وقفے سے واپس آتے ہی ہم نے آپ کی 1989 کی سپیچ کا کچھ حصہ ناظرین کو سنایا، جس میں آپ نے کہا کہ انقلاب کے لیے اگر آپ کو جان بھی دینی پڑے تو آپ اس کے لیے تیار ہیں۔ دوسری جانب آپ کہہ رہے ہیں کہ پرامن انقلاب ہوگا، تو اگر پرامن انقلاب ہوگا تو پھر وہاں پر کسی کی جان دینے یا جان لینے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ دیکھیے، ایک تو مجھے نہیں پتا، چونکہ آپ تو ٹی وی پہ چلا رہے تھے، میں نے تو سنی نہیں۔ ایک میں کلیئر کر دوں، آپ نے تو 1989 کی سنائی ہے انقلاب کے اوپر میری سپیچ۔ میں انقلاب کے اوپر 1971 اور 1972 کے وقت سے لکھ رہا ہوں۔ یہ میری کتاب ہے قرآنی فلسفہ انقلاب، اس کے 2 والیومز ہیں،
یہ والیوم سیکنڈ ہے. اس کے اندر اکتوبر 1971 سے میری آن ورڈ ڈائری لکھی ہوئی ہے، اور میں نے کوئی 25-30 صفحات پر مشتمل پورا فلسفہ انقلاب اپنا بیان کیا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر آگے قرآن مجید کا انقلاب کے نقطہ نظر سے مطالعہ کیا ہے، کو 100 صفحات اس کے ہیں. تو یہ میں 1971 اور 73 کے زمانے سے انقلاب کا فلسفہ اور انقلاب پر سٹڈی اور انقلاب کو اپنا مقصد زندگی بنا کر لکھا اور بیان کیا کرتا تھا. اور گزشتہ 30-34 برس میں آپ نے 89 سے بیان کی، میری 81، 82، 83 کے زمانے میں بھی آپ کو ایسی سپیچز ملیں گی. ٹھیک ہے. سو یہ اس بات کا پہلا ثبوت تو یہ ہے کہ یہ انقلاب میری آج کی تھاٹ نہیں ہے. بہت سے لوگ جو آج انقلاب کے بارے میں اپنی ناسمجھی میں طرح طرح کی مضحکہ خیز بات کرتے ہیں، اس وقت شاید وہ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے جو ٹی وی پر آ کے اس کے اوپر تضحیق کرتے ہیں. یہ ممکن ہے پرائمری کلاس میں ہوں گے. جب میں اسلامی اور غیر اسلامی دنیا کے کل انقلابی مفکرین کو پڑھ کر قرآن کی روشنی میں اور تاریخ کی روشنی میں اپنا فلسفہ انقلاب پورا وضع کر چکا تھا. اور ایک بڑی دلچسپ چیز آپ کو دکھاؤں، یہ والیوم 1 ہے اسی قرآنی فلسفہ انقلاب کا. اس کے ایک صفحے پر یہ پورا میں نے 32 مراحل پہ مشتمل انقلابی جد و جہد کے لیے قوموں کے عروج اور زوال کا ایک پورا دائرہ بنایا تھا کہ قومیں کس طرح زوال پذیر ہوتی ہیں. 16 مرحلے بیان کیے تھے. اور عروج شروع ہوتا ہے تو کس طرح اپنے کلائمیکس پر پہنچتا ہے، 16 مرحلے اس کے تھے. 32 مراحل پہ مشتمل عروج و زوال کا نقشہ بیان کیا تھا. یہ میرے سگنیچر ہیں. 2 جنوری 1976 کا یہ میرا دائرہ عروج و زوال کا نقشہ ہے، چھپا ہوا. لیکن ڈاکٹر صاحب کیا ابھی بھی آپ یہ کہیں گے کہ انقلاب کے لیے آپ نے جیسے کہ 1989 میں کہا کہ میں اس کے لیے اپنی جان بھی دینے کے لیے تیار ہوں؟ اب میں اس پر آتا ہوں. اب بھی کہہ رہا ہوں کہ جان بھی دینی پڑی تو میں گریز نہیں کروں گا، تیار ہوں. لیکن میں نے جان دینے کی بات کی ہے، میں نے نواز شریف یا شہباز شریف یا کسی اور قاتل کی جان لینے کی بات تو نہیں کی. یہ تو نہیں کہا کہ اس دن ان کو قتل کر دیں گے یا ان کی جان لے لیں گے، ہرگز نہیں. ہمارا انقلاب پرامن ہوگا، لیکن اگر کوئی ہم پر گولی چلاتا ہے تو ہم اپنی جان انقلاب کے لیے دینے کو بخوشی تیار ہیں. مگر ہمارے اینڈ پر انقلاب سبز انقلاب ہوگا، پرامن انقلاب ہوگا. عوام کا پرامن سمندر انشاءاللہ تعالی اپنی تقدیر کا فیصلہ کر دے گا. اور آئین پاکستان نے جو حقوق ان کو دیے ہیں اور قائد اعظم نے پاکستان کے قیام کے بعد پہلی آئین ساز اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان کا جو تصور پیش کیا تھا، وہ تصور انشاءاللہ شرمندہ تعبیر ہوگا. اچھا ڈاکٹر صاحب، کیا دھرنا دیا جائے گا اگر، تو کتنے روز کے لیے ہوگا؟ آپ نے یہ کتنے دن وہاں کرنا پڑتا ہے یا کہاں کہاں کرنا پڑتا ہے یا اس جگہ، یہ تو فیصلہ موقع پر جا کر ہوگا. مگر ایک بات طے ہے کہ لوگ اس وقت تک واپس نہیں آئیں گے جب تک اقتدار عوام کو منتقل نہیں ہو جائے، چاہے اس میں مہینہ لگ جائے، جتنا ٹائم لگ جائے، جتنا ٹائم لگ جائے. میں مدت کی طرف نہیں جاتا، مگر ایک طے ہے کہ عوام اقتدار حاصل کیے بغیر اور ان لٹیروں اور کرپٹ مافیا سے اقتدار اپنی عوامی پرامن طاقت کے ذریعے واپس لے لیے بغیر واپس نہیں آئیں گے. ڈاکٹر صاحب، اگر جس دن آپ انقلاب کی کال دیں گے، جس دن لوگوں کو احتجاج کے لیے، انقلاب کے لیے نکلنے کے لیے آپ کہیں گے، اگر اس دن آپ کو نظر بند کر دیا جاتا ہے تو اس صورت میں آپ کا کیا رد عمل ہوگا، کیا لا عمل ہوگا، اور پھر انقلاب کو لیڈ کون کرے گا؟ ایسا اقدام کریں گے تو اپنے پاؤں پہ کلہاڑی ماریں گے اور اپنے عبرتناک انجام کو دعوت دیں گے. علی ممتاز صاحب، جب ملینز کے حساب سے لوگ باہر نکل آتے ہیں تو پھر نظر بندی جیسے اقدامات کوئی بہت بڑا پاگل آدمی کرے گا، اور اگر کرے گا تو اس کا انجام بھی فی الفور دیکھ لیں گے کیا ہوتا ہے. اس سے گھبرانے نہیں. خان صاحب کے ساتھ جو آپ کے اتحاد کی بات ہو رہی ہے، اس میں جب لگتا ہے کہ قریب آ رہے ہیں، معاملات طے پا رہے ہیں، تبھی اختلافات یا لگتا ہے کہ فاصلہ بڑھ گیا ہے. کیا وجہ ہے کہ اب خان صاحب سے ایسی کیا گستاخی ہوگی؟ بات یہ ہے کہ نہ کوئی اختلافات پیدا ہوئے ہیں نئے،
نہ کوئی فاصلہ بڑھنے کا میٹر ہے. یہ دراصل بعض اوقات ٹاک شوز میں ڈسکشنز اور اخبارات کی خبریں ایسی چیزیں کریٹ کرتی رہتی ہیں. ایک ایشو ہے اور وہ ریزولو ہو رہا ہے. خان صاحب اب تک چونکہ انتخابی اصلاحات کی بات کرتے چلے آ رہے ہیں اور ہم روز اول سے پورے نظام کے بدلنے کی بات کرتے چلے آ رہے ہیں. اور میں کہہ رہا ہوں کہ مڈ ٹرم الیکشن اس ملک کے مسائل کا حل نہیں ہے. ٹھیک ہے. کتنی بار مڈ ٹرم الیکشنز ہوئے؟ مجھے ایک مڈ ٹرم الیکشن بتا دیں جس نے بھوکے شخص کے منہ میں لقمہ دیا ہو، جس نے بے گھر کو گھر دیا ہو، جس نے کسی غریب کو علاج کی گولی دی ہو، جس نے کسی غریب کے بچے کو روزگار دیا ہو. مڈ ٹرم الیکشن کاروبار سلطنت چلانے والوں کے لیے ہوتے ہیں. 18 کروڑ غربت کی آگ میں جلنے والے غریبوں کے لیے نہیں ہوتے. ڈاکٹر صاحب اگر انتخابی اصلاحات بھی اس نہیں، میں اب قربت آ رہی ہے، انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو رہی ہے، اور آپ جلد، میں امید کرتا ہوں، اچھی خبر سنیں گے انشاءاللہ. اچھی خبر کیا یہ ہوگی کہ آپ خان صاحب سے پہلے نکلیں گے؟ ایسی باتیں قبل از وقت ہیں، سب کچھ ممکن ہے. کیا آپ کو نہیں لگتا کہ خان صاحب نے 14 اگست کا اعلان کر کے اپنے آپ کو ایک بند گلی میں لا کھڑا کیا ہے؟ اب وہ 14 کو ہی نکلیں گے، اس سے پہلے وہ نکل نہیں سکتے کیونکہ انہوں نے 14 اگست کا اعلان کیا. نہیں، میں اب ان کا اعلان ہے، ان کی ثوابدید ہے، اس پر میں کمنٹ کرنا اپنا رائٹ نہیں سمجھتا. یہ تو انہی سے پوچھیے. تو آپ کا کاز اور ان ہم کا نے ابھی اعلان نہیں کیا ڈیٹ کا. ہم جس دن ڈیٹ کا اعلان کریں گے انشاءاللہ وہ ڈیٹ بدلے گی نہیں ہر طرف اور سے وہی فائنل ہوگی. ڈاکٹر صاحب میری اطلاعات کے مطابق آپ ان سے پہلے روانہ ہوں گے اور یہ کافی حد تک مصدقہ اطلاعات ہیں. اچھا، آپ کی یہ اطلاعات کہاں سے پیدا ہوتی ہیں اور یہ مصدقہ کہاں سے آ گئی ہے؟ میں نے تو ابھی، آپ یقین جانیے، کور کمیٹی میں بھی یہ بات ڈسکس نہیں کی. کور کمیٹی میں بھی ڈسکس نہیں کی. اس کی وجہ سے ڈاکٹر صاحب یہ ہے کہ آپ کو کوئی مہینوں کا وقت نہیں دینا پڑے گا اعلان کر کے. 3 دن بھی بہت ہیں، 4 دن بھی بہت ہیں. نہیں، یہ اپنی اپنی اسیسمنٹس ہیں. ہم نے انشاءاللہ جب اعلان کرنا ہوا ہم کر دیں گے، اور وہ پوری قوم کے سامنے ہوگا، پریس کانفرنس میں کریں گے اور آپ کو خبر ہو جائے گی. جس دن میں اعلان کروں گا اس کو مصدقہ اطلاع سمجھیے گا. اس کے علاوہ کوئی چیز ہو تو اس کو مصدقہ نہ سمجھے. خان صاحب نے آپ سے پہلے اعلان کیوں کر دیا ڈاکٹر صاحب، جبکہ آپ کی اور ان کی جو گفتگو ہے، جو بات چیت ہے، سانحہ مال ٹاؤن کے بعد وہ منہاج القرآن سیکریٹریٹ بھی آئے، ان کے دیگر اور بھی پارٹی کے ممبران آتے رہے، شاہ محمود قریشی بھی آئے. جب آپ نے آل پارٹیز کانفرنس بلائی تب بھی شاہ محمود قریشی صاحب آئے. تو اعلان آپ سے پہلے کرنے کی کیا وجہ تھی؟ ایسی جلد بازی کیا تھی کہ جب مقصد اور کاز ایک ہی ہے تو اس سوال کا بھی جواب لینے کے لیے موزوں ترین آدمی عمران خان صاحب ہیں. یہ پی ٹی آئی ہے، انہوں نے اعلان کیا، یہ تو ان سے کرنے والا سوال ہے نا. اچھا، میں تو جواب میں نہیں یہ دوں گا. اس لیے کہہ رہا ہوں ڈاکٹر صاحب کہ ابھی کچھ ہی دن پہلے خان صاحب نے تمام اینکرز کو، جرنلسٹ کو اپنے پاس کھانے کی دعوت پہ انہوں نے بلایا ہیں لاہور میں، اور وہاں پر میں نے ان سے سوال پوچھا کہ آپ نے پہلے اعلان کیوں کر دیا؟ آپ ساتھ میں بھی اعلان کر سکتے تھے، اور کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اس پر ڈاکٹر صاحب کو افسوس ہوا ہوگا کہ آپ نے پہلے اعلان کر دیا جبکہ ساتھ ہونا چاہیے تھا؟ تو انہوں نے ساتھ میں اعجاز چودھری صاحب بیٹھے تھے، ان کی طرف دیکھا، مسکرایا، اور انہوں نے مجھے کہا کہ اس موقع پہ مجھے ویل لیفٹ کرنا ہوگا. ویل لیفٹ کرکٹ میں ہوتا ہے، بیٹسمین ویل لیفٹ کرتے ہیں، بالر بال کرتا ہے تو بیٹسمین جو ہے وہ بال کو چھوڑ دیتا ہے، اور اس کے بعد پھر کمنٹیٹرز کہتے ہیں کہ اٹ واز اے ویل لیفٹ بال. اچھا، ویل لیفٹ بال کی بات کر رہے ہیں. تاہم یہ ان کے تبصرے پہ میں تبصرہ نہیں کرتا، لیکن بہر صورت ہم نے ابھی تک اپنے اعلان کی تاریخ کو روکا ہے. ہماری مشاورت جاری ہے. میں ہر رات، کبھی کبھار ایک آدھ رات کا ناغہ ہوتا ہے، دیگر مصروفیات کی وجہ سے 4 سے 5 ہزار کارکنوں سے، اور کارکن وہ جن کا لیڈنگ رول ہے، جو لیڈرز ہیں ڈسٹرکٹ لیول پہ، تحصیل لیول پہ، پھر صوبائی حلقہ جات کے لیول پہ، اور یونین کونسل کی لیول پہ. تو ہر ضلع سے 4 سے 5 ہزار لیڈنگ رول پلے کرنے والے جو کارکن ہیں ان کے ساتھ براہ راست ملاقات کر رہا ہوں. ہر رات کا ڈاکٹر صاحب کیا اتحاد کے اور لیے مشاورت کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، یہ جب کمپلیٹ ہو جائے گی تو اس کے بعد انشاءاللہ ہم تاریخ کا تعین کریں گے کور کمیٹی میں، اور تب اعلان کریں گے. ڈاکٹر صاحب آپ کے اور خان صاحب کے اتحاد کے لیے کیا کوئی غیر سیاسی قوتیں بھی رول پلے کر رہی ہیں؟ نہیں. کہیں سے کوئی ایسا آپ کو اشارہ ملا ہو؟ نہیں. کیا یہ درست ہے میرے پاس تو کوئی اشارہ ایسا کیا یہ نہیں درست ہے رول کہ پلے کر رہے ہیں. چودھری برادران کو فوج کی طرف سے گارنٹی دی گئی ہے کہ کوئی گولی نہیں چلے گی، کوئی ڈنڈا نہیں چلے گا، ہماری طرف سے کوئی ایسا رد عمل نہیں ہوگا؟ چودھری برادران نے وہی بات، یہ بات مجھے تو نہیں بتائی کسی ایک دن بھی آ کر.
اگر آپ سے کی ہے تو آپ ان سے پوچھیے. اچھا ڈاکٹر صاحب دوسری طرف فوج کی ہمارے جب پاس تو ہم وقت تشریف لاتے ہیں, بیٹھتے ہیں اور پورا اس پروسیس کا حصہ ہیں, مگر ایسی کوئی بات مجھے نہیں ذکر جہاں کی پہ ڈاکٹر صاحب فوج کی بات ہو رہی ہے تو نواز شریف صاحب جب نکلے تھے لاہور سے ججز کی بحالی کے لیے تو رستے میں گوجرانوالہ تک پہنچے اور پھر ججز کی بحالی کا اعلان کر دیا گیا اور پھر وہاں سے وہ واپس لوٹ آئے, تو تب کے آرمی چیف اشفاق پرویز کیانی صاحب نے ایک رول پلے کیا تھا. کیا اس دفعہ پھر جب آپ نکلیں گے اور اگر موجودہ آرمی چیف ان کی طرف سے کوئی ایسا کردار ادا کیا جاتا ہے تو تب آپ کی کیا اسٹریٹجی ہوگی؟ کیا تب بھی آپ کہیں گے کہ نہیں ہمیں اپنا احتجاج مکمل کرنا ہے, یا تب آپ ان کی طرف سے جو کوئی بھی گارنٹی دی جا رہی ہوگی اس پر عمل کرتے ہوئے آپ لوٹ آئیں گے؟ گارنٹی کس چیز کی؟ میں نے تو سمپل بات کر دی. ہمارا تو ایک ہی آبجیکٹو ہوگا, اور وہ یہ کہ اقتدار اس ناجائز قبضہ مافیا سے لے کر عوام کو واپس لوٹانا ہے. We don't want them to live there, to stay there anymore. اب اس میں گارنٹی کیا ہو سکتی؟ لہٰذا یہ تو عوام پہنچیں گے, اپنا احتجاج کریں گے اور اس وقت لوٹیں گے جس وقت عوام کو اقتدار منتقل ہو جائے گا. اس سے کم کوئی گارنٹی اور کوئی مداخلت نہیں ہو سکتی, اگر آپ قبول نہیں کی جائے گی. اگر آپ کو یہ کہا گیا کہ جی ٹھیک ہے حکومت جو ہے وہ پیک اپ کر رہی ہے اور گھر واپس لوٹ رہے ہیں وہ, جی, تو اس کے بعد کیا آپ کے لیے وہ قابل قبول یہ ہوگا؟ ناقابل قبول ہے. یہ تو ایک ادھورا سا ایجنڈا ہے. یہ تو خالی لا الہ ہے, یعنی ایک ناپاک اور باطل بت کو پاش پاش کرنا ہے, یہ توڑنا ہے. اس کے بعد کیا ہوگا؟ میں تو جنگ لڑ رہا ہوں اس نظام کو بدلنے کے لیے, میں تو جنگ لڑ رہا ہوں اس نظام سے کرپشن کے خاتمے کے لیے. تو بڑی جو محنت طلب جو جد و جہد ہے وہ تو ان کی حکومت کے خاتمے کے بعد اگلے دن سے شروع ہوگی کہ کس طرح ان اداروں کی تطہیر کرنی ہے. ملک کے تمام قومی ادارے ان بدبخت لوگوں نے سیاست کے ساتھ غلیظ کر دی ہیں. ہر ادارے پہ ان کا سیاسی کارندہ بیٹھا ہے. ان کو ڈی پولیٹیسائز کرنا ہے اور سیاسی حکومتوں کے ماتحت بنانے کی بجائے ان کو دوبارہ ریاست کے انڈر کرنا ہے. ریاست آئین اور قانون کا وفادار کرنا ہے. اور پھر اس کے بعد عدلیہ کی بھی تطہیر ہونی ہے, جوڈیشل ریفارمز ہونی ہے, پولیس کے ساتھ پارلیمنٹری ریفارم ہونی ہے, پولیس کی تطہیر ہونی ہے, پولیٹیکل سسٹم کی ریفارمز ہونی ہیں, الیکٹرل سسٹم کی ریفارم ہونی ہے. پھر اس کے بعد 10 نکاتی ایجنڈا جو غریب کے لیے بیان کیا ہے کہ ہر بے گھر کو گھر ملے اور ہر بے روزگار کو روزگار ملے اور اشیاء خورد و نوش, آٹا, چاول, دودھ, گھی, چینی, دال, سبزی, سادہ کپڑا آدھی قیمت پر ملے. اس کو پہلے مہینے سے امپلیمنٹ کرنا ہے. پہلے مہینے سے انشور کرنا ہے کہ ضروریات زندگی کی ساری چیزیں کم آمدنی والے غریبوں کو آدھی قیمت پر ملنے کا بندوبست ہو جائے گا. یہ انشور کرنا ہے کہ 15,000 کے لگ بھگ یا کم آمدنی والے لوگوں کو بجلی, پانی اور گیس آدھی قیمت پر فراہم ہوں گے اور ان کے ٹیکس ختم کر دیے جائیں گے. اس کو انقلاب کے بعد انشور کرنا ہے. غریبوں کے علاج کو فری کرنا اور انشور کرنا ہے. ہر شخص کے بچے کو فری تعلیم کی ضمانت دینی ہے اور جو بے زمین کسان ہیں ان کو زراعت کے لیے زمین مہیا کرنی. یہ پورا ایک ایجنڈا ہے. اور احتساب کرنا ہے, ان سے پائی پائی کا حساب لینا ہے. یہ ساری چیزیں ان کی حکومت کے خالی ختم ہو جانے سے تو نہیں پوری ہو جاتی. ختم ہونا تو ایک عمل ہے, اس کے بعد اصل انقلاب کے مرحلے شروع ہوں گے اور جب یہ مراحل مکمل ہوں گے تو پھر نئے ایک شفاف نظام کے تحت انتخابات ہوں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, ابھی ہمیں لینی ہے بریک, اور بریک کے وجہ ہم لوٹ کر آئیں گے تو آپ سے انتہائی اہم سوال میں نے پوچھنا ہے اور وہ سوال نواز شریف صاحب کے حوالے سے ہے. ناظرین اب لوٹ کر آئیں گے تو ہم ڈاکٹر صاحب سے یہ جانیں گے کہ اگر انقلاب کی کال سے پہلے موجودہ وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف صاحب ڈاکٹر صاحب سے ان کے گھر پہ آ کے ملاقات کرنا چاہیں گے اور معاملات پہ گفتگو کرنا چاہیں گے تو تب ڈاکٹر صاحب کا کیا جواب ہوگا؟ اس پہ بات ہوگی ایک بریک کے بعد. ناظرین بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. پروگرام ہم لوگ, اور آج کے پروگرام میں ہماری خصوصی گفتگو جاری ہے قائد پاکستان عوامی تحریک ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے ساتھ. ڈاکٹر صاحب وقفے پہ جاتے ہوئے ایک اہم سوال
اور جس کے بارے میں بات بھی ہو رہی ہے کہ اگر ایسا ہوا تو آپ کا رد عمل کیا ہوگا کہ میاں محمد نواز شریف صاحب اگر یہ کہیں کہ آپ سے ایک پرانا تعلق ہے اور جب برطانیہ میں ان کی انجیوپلاسٹی ہوئی تھی تب آپ نے ان سے رابطہ بھی کیا تھا، تو اگر وہ آپ کے ہاں آپ کو ملنے کے لیے آ جائیں تو کیا آپ ان کو ان کی آنے کی دعوت کو یا ان کے آنے کو قبول کریں گے یا آپ کہہ دیں گے کہ ان کو آنے کی ہرگز ضرورت نہیں؟ دیکھیے، جب برطانیہ میں انجیوپلاسٹی ہوئی تھی تو وہ میرا اخلاق تھا، باوجود اس کے کہ طویل مدت سے کوئی الیک سلیک نہیں تھی، میں نے ان کی خیریت دریافت کرنے کے لیے فون کیا، اور ان کے صاحبزادے نے، حسن نواز تھے یا حسین نواز، اس نے فون اٹینڈ کیا مگر بات نہیں کروائی، نہ نواز شریف صاحب سے، نہ شہباز شریف صاحب سے، اور نہ ہی کال بیک آئی۔ وہ میرا اخلاق تھا، لیکن اب وہ کس وجہ سے اور کس منہ کے ساتھ یہاں آئیں گے؟ 14 لاشیں گرائی ہیں نہتھے شہریوں اور نہتھے کارکنوں پر گولیوں کی برسات کر کے، 90 شدید زخمی کیے ہیں جن کے MLC بھی نہیں ہونے دیے جا رہے، FIR مقتولین کے ورثاء کی جن پر ظلم ہوا ہے ان کی آج کے دن تک نہیں کٹی، اور عدالتوں پر بھی دباؤ ہے جو ماتحت عدالتیں ہیں، اور تاریخوں پہ تاریخی دیے جا رہے ہیں۔ FIR مقتولین کی کٹی جاتی ہے ان کے ورثاء کی طرف سے، یہاں قاتلوں کی FIR کاٹی ہوئی ہے۔ وزیر اعلیٰ جو ہمارے نزدیک خود قاتل ہیں، یعنی قتل کی منصوبہ بندی کرنے والے، قتل کی ہدایت دینے والے، اور 9 بجے تو اب آن ریکارڈ آ گیا ہے نا، جو انکوائری ٹرائیبیونل میں رانا ثناء اللہ صاحب نے اور توقیر شاہ صاحب نے بیان حلفی پر سٹیٹمنٹ جمع کرا دیا ہے کہ ایگزیکٹ 9 بجے کال کیا، شہباز شریف صاحب نے ہمیں اور ساری ڈیٹیل پوچھی کیا ہو رہا ہے، اور سیدھی گولیاں مار کے جو لوگ شہید ہوئے ہیں وہ واقعہ 11:30 اور 12 بجے کے درمیان ہوا ہے۔ تو گویا قتل عام ہونے سے 2.5 گھنٹے پہلے سے وہ آن بورڈ ہے، کنیکٹیویٹی ہے۔ تو کوئی اتنا آدمی، یعنی ڈینگی ہو اور مچھر پر تو یہ پہنچ جاتے ہیں، اس سے باخبر رہتے ہیں بقول ان کے، اور ان کے اپنے محلے میں قتل عام ہو رہا ہے، اور ہزاروں پولیس کے اہلکار، SSPs اور DIGs اور SP آپریشنز خود گولیاں چلا رہے ہیں، اور ان کو خبر کوئی نہیں۔ اب خبر ہونا ثابت ہو گیا، ان کا بیان جھوٹا ثابت ہو گیا۔ تو آپ کے گھر کے دروازے نواز شریف صاحب کے لیے بند ہیں؟ نہیں، سوال ہے کس منہ سے آئیں گے؟ FIR کٹنے نہیں دی جا رہی، خود مستعفی نہیں ہوئے۔ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ میں قتل کا ذمہ دار نہیں ہوں تو نااہلیت تو تسلیم کرنے سے انکار نہیں کر سکتا نا آدمی انصاف کی فراہمی کے لیے ہی مستعفی ہو جاتا ہے، آدمی سٹیپ ڈاؤن کر لیتا ہے، کیونکہ ان کے ہوتے ہوئے ان کا کوئی ماتحت ان کے خلاف بیان دے سکتا ہے۔ ہوم سیکٹری موجود ہے، انٹیریئر سیکٹری سے لے کے IGs DIGs آپریشن SHO تک پوری چین آف کمانڈ اور چین آف آپریشن اسی طرح ہے۔ ان کی FIR چل رہی ہے، وہ شہادتیں بنا رہے ہیں، وہ شہادتیں ٹیمپر کر رہے ہیں، اور وہ مقتولین پر الٹا دہشت گردی اور ان کی گولیاں کا قصے بنا رہے ہیں، خود وہ شہادت اپیئر کر رہے ہیں، اور مستعفی نہیں ہوئے، اپنے آپ کو قانون کے حوالے نہیں کیا۔ ظلم، جبر، بربریت، اور پھر بربریت پہ بربریت، اس انتہا ابھی بھی وہ یہ رکھتے ہیں اپنے ضمیر کی یہ حالت کہ وہ اس منہ سے میرے پاس آ جائیں گے ملنے کے لیے۔ آپ کے گھر کے دروازے ان کے لیے بند ہیں؟ گھر کے دروازے میرے کھلے ہیں، اگر وہ FIR کٹوا دیں، اگر اپنے بھائی کو مستعفی کروا دیں، صرف عدل اور انصاف کے تقاضوں کے پیش نظر، اور ہوم سیکٹری سے لے کے IG اور DIG تک لے کر SHO تک جو سارے قتل میں ملوث ہیں، اور آپ کے پورے پاکستان کے الیکٹرانک میڈیا جن کے چہروں کی شناخت کروا رہا ہے، جو میڈیا کے سامنے کھڑے ہو کے گولیاں مار رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ادارہ ٹیک اوور کر لو، ادارہ ٹیک اوور کر لو، اور گھر پر گولیاں برسا رہے ہیں اور میرے بیڈ روم پر گولیاں چلا رہے ہیں، سب شناختیں ہو سکتی ہیں، وہ برطرف نہیں ہوئے، انہیں جیلوں میں نہیں بھیجا، ان کے خلاف انکوائری کوئی نہیں ہوئی، اور پھر ہمارا مطالبہ تھا کہ 3 رکنی سپریم کورٹ کا وہ جج جن پر غیر جانبدار ہونے کا ہمارا اعتماد ہو، مقتولین کے ورثاء کا اعتماد ہو، وہ انکوائری کرے، اور وفاقی ایجنسیاں جو ان کے انڈر نہیں آتی غیر جانبدار انکوائری کریں، یہ اقدامات کریں، تو اس کے بعد اگر کوئی بات کرنی ہے تو کرنے کے لیے آ جائیں۔ یعنی ظلم کرے اور کہے میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں بغیر ظلم کی تلافی کے، قاتل قتل کرے اور تلافی کے بغیر کہے ملنے کے لیے آنا چاہتا ہوں،
دہشت گردی کرے اور بغیر تلافی کے میڈیکل یہاں کوئی بے ضمیر شخص ہی ایسا کر سکتا ہے کہ میں کہہ دوں کہ آ جائیے دروازے کھولیں؟ کیا میں ان شہیدوں کے خون کو بیچ دوں گا؟ ان شہداء کے خون سے بے وفائی کر دوں گا؟ ہمیں تو عدل اور انصاف چاہیے، اس کے بعد کوئی بات تب سنی جا سکتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، معاملات ہاتھ میں آنے کے بعد سانحہ ماڈل ٹاؤن کے جو کردار ہیں ان کا معاملہ قصاص سے طے ہوگا یا دیت سے؟ قصاص کے ساتھ طے ہوگا، دیت نہیں۔ دیت تو تب ہوتی ہے نا کہ جب وہ مانے۔ مقتولین کے ورثاء یہ تو 30 لاکھ دے رہے تھے، انہوں نے تھوک دیا ان کے 30 لاکھ پر، جوتے مار دیے۔ آپ اندازہ کریں آج کے دن تک ایسا واقعہ کوئی آپ کے ریکارڈ میں نالج میں ہے؟ میرے نالج میں اگر میں بھول نہیں رہا تو کم سے کم نہیں۔ قتل ہوتے ہیں اور ان کو پیسے دے کے ان کے خون اور لاشوں کو خرید لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ ان کے ہاں ایک پولیس والا مارا گیا دہشت گردی کے واقعے میں، اس کو کروڑ دیا ہے۔ مجھے بتائیے آج کے دن تک کسی پولیس اہلکار کو کروڑ ملا تھا؟ کسی مقتول کو اور اس کے ورثاء کو کروڑ ملا تھا؟ یہ قوم کیوں سو گئی ہے؟ یہ کروڑ خزانے سے گیا ہے، یہ رائے ونڈ کے محل کے ذاتی پیسے سے نہیں گیا، یہ پنجاب گورنمنٹ سے گیا ہے یا گورنمنٹ وفاقی حکومت سے۔ یہ کروڑ رشوت نہیں تو کیا ہے، ان کا ضمیر خریدا جا رہا ہے۔ پولیس چونکہ ڈی مورلائز ہوئی ہے اس واقعے سے، ان کو دوبارہ بوسٹ اپ کیا جا رہا ہے۔ اگر کوئی عدل اور انصاف کا یہ نظام ہوتا، اس پر ان کی گرفت کر لیتے کہ یہ تمہاری وراثت ہے آباء و اجداد کی، کہ اس ایک کو کروڑ دے رہے ہو صرف پولیس کو بوسٹ اپ کرنے کے لیے کہ آگے بھی لڑنا، اگر لڑو گے تو تمہیں کئی کروڑ دیں گے، اور عوام مر جائیں تو ان کی حیثیت کتے سے بھی بدتر ہے۔ ہم تو انصاف برابر چاہتے ہیں، امیر ہو یا غریب، حکمران ہو یا محکوم۔ اس وقت میں سمجھتا ہوں میرے انقلاب کی تکمیل ہوگی جس دن عدل اور انصاف کمزور اور طاقتور کے لیے اور غریب اور امیر کے لیے برابر ہو جائے گا اور قانون بھی یکساں ہوگا۔ وہ تقریباً ختم ہو گیا۔ ایک آخری سوال کہ اگر آپ حکومت گرانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور مذہبی جماعتیں آپ کے خلاف ایکشن میں آ جاتی ہیں، کیونکہ مولانا سمیع الحق، مولانا فضل الرحمان صاحب آپ کے حوالے سے پہلے بھی بیانات دے چکے ہیں، تو تب آپ کا کیا جواب ہوگا، کیا رد عمل ہوگا؟ نو کومنٹ۔ عوام جب فیصلہ کرتے ہیں تو دنیا کی کوئی طاقت عوام کے فیصلے کو رد نہیں کر سکتی۔ اور کیا آپ ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ 1 کروڑ لوگ، 1 کروڑ نمازیوں کی جماعت ہوگی وہاں؟ انشاءاللہ تعالی نکلیں گے۔ اور یہ صرف آپ کے کارکنان نہیں ہوں گے، کیونکہ آپ کے کارکنان کی تعداد کارکن تو نہیں نا کروڑوں میں ہوتے یا لاکھوں میں یا ملینز میں، کارکن تو جماعتوں کے ملینز میں نہیں ہوتے نا۔ جب اتنا بڑا سمندر نکلتا ہے تو سول سوسائٹی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ عوام الناس ہوتے ہیں، اور حق بھی عوام الناس کا ہے۔ جو اقتدار میں لاتے ہیں انہی کا حق ہے کہ اقتدار سے ہٹا بھی دیں۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ کو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے آج کے پروگرام میں ہمیں وقت دیا۔ اور ناظرین، آج کے پروگرام میں آپ نے ڈاکٹر صاحب کی رائے سن لی کہ انقلاب کی کال کب دی جائے گی، اور جب دی جائے گی تو پھر اس کے بعد حکمت عملی کیا ہوگی۔ خان صاحب کے ساتھ اتحاد کے بارے میں ڈاکٹر صاحب کا یہ کہنا ہے کہ اختلافات نہیں تھے، جو معاملات ہیں ان میں پہلے سے ڈیولپمنٹ زیادہ ہوئی ہے اور آگے پیش رفت ہونے کے امکانات ہیں، اور جب انقلاب کی کال دے دی جائے گی تو اس کے بعد معاملات تب تک جاری رہیں گے یا تب تک لوگ احتجاج کرتے رہیں گے کہ جب تک حکومت گرانے کے بعد جو اقتدار ہے وہ عوام تک منتقل نہیں ہو جاتا۔ مجھے علی ممتاز کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔